طارق عزیز صاحب کا ابتدائی سفر کیسا تھا؟ کس طرح سے انہوں نے کریئر کا آغاز کیا؟ کیا مشکلات تھیں؟ کیا آسانیاں تھیں؟ ملک سے کس طرح سے محبت ان کی تھی؟ اور کیا ان کی روٹین تھی اپنے کام کے حوالے سے، اور خصوصاً اپنے کام سے محبت کس طرح کی تھی؟ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے، پاکستان کی پہلی خاتون براڈ کاسٹر، نیوز کاسٹر کنول نصیر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے، ان سے تاثر لینا چاہیں گے۔ طارق عزیز میرے ساتھی، میرے کولیگ آج ہم سے دور ہو گئے، چلے گئے خالق حقیقی کے پاس۔ میں نے اتنا جذبہ اور جوش کسی میں ٹیلی ویژن میں بعد میں نہیں دیکھا۔ ان کی آواز کی جو گھنگرج تھی، جو وہ دل سے اپنے سینے سے بولتے تھے، سچے الفاظ ہوتے تھے۔ 65 کی جنگ ہم دونوں نے وہ بھی ٹیلی ویژن پر اکٹھے کاٹی۔ وہ دن جب ہم جا کے تو ایک ایک منٹ کے بعد بتاتے تھے کہ کیا حالات ہیں، تو وہ وقت کہ قوم کے ساتھ رہنا اور ان کو آگہی دینی اور ہر وقت آگاہ کرنا کہ اب کیا حالات ہیں، اب کیسا ہے باقیوں کو، پھر ان کے حوصلے بھی بلند رکھنا اور یہی کہنا، کیونکہ ہمارے جوانوں کے حوصلے بھی وہ بھی سن رہے ہوتے تھے، اور اتنے ٹرانزسٹر سیٹس گئے تھے۔ لیکن طارق کے بارے میں کہوں گی کہ وہ جو فرنٹ لائن تھی اس پر بھی جا کے اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ وہ وہاں سے مائکروفون پہ پروگرام کرتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان کی باتیں سنواتے تھے، ان کے کوئی میسیجز ہوتے تھے اپنی فیملی کے لیے وہ بھی لے کے آتے تھے ان کو۔ تو ٹیلی ویژن کا، پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بڑا کردار ہے جنگ کے دوران، یا کبھی بھی زلزلے کے دوران دیکھ لیجئے، الیکشن ہو اس میں، لیکن طارق عزیز ہمیشہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ، ایک بہت بڑا براڈ کاسٹر، ایک بہت بڑا شخص، ایک بہت حلیم اور نفیس انسان طارق عزیز ہے، جس کے دل میں پاکستان کی محبت اور لاہور شہر کی محبت رچی بسی ہوئی۔ تو طارق کی اور میرے ساتھ ریڈیو سے لے کر اور اب تک کی زندگی میں 55 سال سے زیادہ کا ہے۔ ہم دونوں نے مل کر جو ہماری اناؤنسمنٹس ہوتی تھیں وہ بھی، اینکرنگ ہوتی تھی وہ بھی، خطوں کے جواب ہم دونوں اکٹھا دیتے تھے ہفتے میں ایک بار، وہ بھی، اور اگر کوئی اینکر نہیں آیا تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلا سال سب کچھ لائیو تھا، تو ہم کیسی کیفیت آپ لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں کہ کیسی سی ہوگی۔ کبھی ٹی وی دیکھا ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا چیز ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو جا کے کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور پھر لاہور نے کیا، پھر پورے پاکستان نے اپنے گھر کے دروازے ہی نہیں، دل کے دروازے بھی ہمارے لیے کھول دیے، اور ہم آپ کے ساتھ بسنے لگے۔ لیکن میں تو بعد میں چلی گئی، گھریلو کام بھی تھے، یہ سب بھی، اپنے بچے تھے، تو لیکن طارق نے تو ٹک کر پاکستان ٹیلی ویژن پر اس قدر کا کام کیا ہے، اس کی اتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور پھر ایک معیار کی کنٹریبیوشن ہے۔ صرف منسلک ہونا ایک بات نہیں ہے، معیار رکھنا اور 4 دہائیوں تک ایک پروگرام کرنا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور میں ہمیشہ ان کی ترقی سے خوش ہوتی، اور دیکھ کے میں ہمیشہ، مجھے پتہ ہوتا کہ یہ میرے ساتھی ہیں سب، اور جب موقع ملتا میں کوشش کر کے واپس آ کے ضرور پروگرام کرتی، کیونکہ ہم چھاونیوں میں رہتے تھے تو ذرا دور تھے ٹی وی اسٹیشن سے، لیکن ہم دونوں نے پھر پشاور ٹی وی کے بھی پہلا دن ہم نے اناؤنسمنٹ کی، اور تو یہ ساری زندگی کے اتنے شوز ہیں ان کے میرے اکٹھے، لیکن پہلا دن جو تھا وہ تو واقعی میرے لیے کم از کم، اور طارق کے لیے بھی، ایک بہت ہی ایسا دن تھا کہ ہم اس میں سے جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد بیٹھ کے دونوں سوچتے تھے کہ یہ ہو گیا، ہم نے بول دیا ہماری شکلیں آن ایئر چلی گئیں، تو یہ پھر ہم جن پہ گزری ہے وہی جانتے ہیں۔ بہت شکریہ کنول نصیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور طارق عزیز صاحب سے جڑی یادیں ہم سے شیئر کی۔ امید کرتے ہیں کہ دیکھنے والے بھرپور اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور کچھ اچھی یادوں تک پہنچی ہوں گی، اور خصوصاً ملک سے محبت کا ایک جذبہ آپ تک پہنچا ہوگا۔ اللہ کرے کہ آگے بھی ایسے طارق عزیز ہمارے سامنے آئیں جو ملک و قوم کی خدمت کریں، اپنی زبان سے، وطن سے، مذہب سے محبت کا پرچار کریں، اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اچھے عمل کریں تاکہ دنیا اسی طرح آپ کو یاد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔